لوانا ہے، علی دا بھی لوا لیا کر، مل کے نعرہ حیدری درود پڑھیے گا، صلوات۔ اسرتہ خیر و اسرت، میرے نبی کا قبیلہ خاندان تمام خاندانوں سے بہتر ہے، افضل ہے، اللہ اکبر۔ وشجرتہ خیر و شجرت، میرے نبی کا درخت، میرے نبی کا شجرہ، جس شجر سے میرا نبی ہے وہ شجر ہر شجر سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اب گلفام کچھ نہیں کہتا، ساری دنیا کے مسلمان مل کر رسول کے ماں باپ دادا پردادا خاندان کے متعلق جو فتویٰ دیتے رہے، ہم کائنات کو ٹھکرا سکتے ہیں لیکن علی کے فیصلے پہ شک نہیں کر سکتے۔ ہائے ہائے، اور دیکھیے اللہ بھی علی کے فرمان کی کس طرح تصدیق کر رہا ہے۔ میں لفظ دے کے گزر گیا، اللہ بھی کس طرح علی کے فرمان کی تصدیق کر رہا ہے۔ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ اپنے پاک و پاکیزہ کلمہ کی مثال ایک پاک و پاکیزہ درخت کے ساتھ دے رہا ہے۔ پھر سنیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، پھر کرتا ہوں، اللہ اپنے پاک و پاکیزہ کلمہ کی مثال ایک پاک و پاکیزہ درخت سے دے رہا ہے۔ بھئی اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے پڑھ کلمۃ اللہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ منوا کس کے ذریعے سے رہا ہے؟ شجرہ طیبہ کے ذریعے۔ ہائے 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 ہائے، کہ اللہ پاک و پاکیزہ کلمہ حیدر مثال دے رہا ہے پاک و پاکیزہ درخت کے ساتھ، اور اس پاک و پاکیزہ درخت کو پوری روئے زمین کے درختوں میں سے تم کیسے پہچانو؟ رحمان ہے نا، رحیم ہے نا، نشانی بتا دی کہ پہچاننے میں تمہیں دقت نہ ہو۔ اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین پر ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اب پوچھو دنیا بھر کے عالمی طور پر سیاحوں سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ زمین پر ہو، شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، سارے عاجز رہ جائیں گے، لیکن کعبہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ زمین پر ہے اور شاخیں آسمان سے۔ یہ ہے وہ پاک و پاکیزہ درخت جس کے ذریعے سے اللہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے۔ لیکن اللہ نے چونکہ علی خود فرما رہے ہیں کہ خدا نے میرے رسول کو، ہمارے رسول کو سراپا نور بنا کے بھیجا، لیکن اللہ نے اس نور کو مثل بشریت کے فانوس میں بھیجا۔ لو صاحبہ ذرا رخ بدل رہا ہے، جو کل انشاءاللہ تفصیل سے میں آگے بڑھوں گا۔ اللہ نے اسی نور کو مثل بشریت کے فانوس میں بھیجا تاکہ بشر بیٹھ کر وہ لے سکے جو یہ دینے آ رہا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی
الیہ، اللہ فرما رہا ہے وہ ذات کبریا، وہ اللہ اکبر اپنی کبریائی کے مظہر، مربی حیدر و صفدر، والد شفیع معشر، جد شبیر و شبر، ہمارے امام الانبیاء جیسے پیغمبروں کے پیغمبر سے فرما رہا ہے میرا حبیب کہہ دو، اپنی امت سے کہہ دو کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں اور مجھ پر وحی ہوتی ہے، یعنی میں وحی کے سائے میں رہتا ہوں۔ میرا حبیب، میرے قریب، میرے مجیب، اپنی امت کو بتا دو کہ میں مثل بشر ہوں۔ کیوں بتا دو؟ کہیں تیری اعجاز نمائی دیکھ کر، کہیں یہ تیرے امتی تیرے معجزات اور کرامات دیکھ کر، کہیں یہ تیرے امتی شب معراج چشم زدن کی دیر سے پہلے تیری آنی اور جانی دیکھ کر، تیری آنی اور جانی دیکھ کر، کہیں مقام تحت الثری سے لے کر منزل کعبہ قوسین او ادنا تک یہ تیرے امتی تیرا حق کے حکمرانی دیکھ کر تجھے نصارہ کی طرح، جیسے انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، کہیں یہ تجھے سراپا اعجاز پا کر نہ سمجھ کر نعرہ نہ لگا دے، تجھے مجھ لا شریک کا شریک نہ ٹھہرا دے۔ کہیں یہ تجھے جیسے انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، یہ بھی کہیں تجھے مجھ لا شریک کا شریک نہ کہہ دے، تو میری کبریائی کا، میری وحدت کا، میری یکتائی کا، میری توحید کا قیام و دوام یہ چاہتا ہے کہ تو ان کے سامنے اعلان کر دے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، تاکہ دونوں باتیں رہ جائیں، نہ اپنے آپ کو مجھ جیسا منوا، نہ اپنے آپ کو ان جیسا منوا۔ ہائے ہائے ہائے، بڑا بڑا پیارا فکرہ تھا۔ علی علی حیدر، درود پڑھیے گا، صلوات۔ نہ اپنے آپ کو مجھ جیسا منوا اور نہ اپنے آپ کو ان جیسا منوا، بلکہ ان سے کہہ دے میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ حضور یہاں پر پھر میں عرض کرتا ہوں، رسول اس آیت کے ذریعے سے منوا رہے ہیں کہ میں تم میں سے نہیں، تمہاری مثل ہوں۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق میں تم میں سے نہیں بلکہ تمہاری مثل ہوں۔ کیونکہ مجھے منبر سے جب بچے خاموش نظر آتے ہیں تو تشریح اسی وقت مجھے دینی پڑ جاتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں دیا تو انہی کے لیے، پڑھا تو انہی کے لیے جا رہا ہے۔ اگر ان کی سمجھ میں بات نہ آئی تو پھر میں پڑھ کر صرف گزر جاؤں گا اور کیا کروں گا۔ تو بچوں، یہاں میں یہ کہنا آپ کے لیے ضروری سمجھ رہا ہوں، رسول مثلکم کہہ کے یہ منوا رہے ہیں کہ میں مطلقاً ہوں بہو منو ان خالصتاً تم جیسا نہیں۔ ہوں بھی تسی چپ کر گئے، یعنی مثلکم فرما کر اللہ کے حکم سے رسول منوا رہے ہیں
کہ میں ہوں بہو خالصتاً مطلقاً، یعنی اینن تم جیسا نہیں. اگر میں تم جیسا ہوتا تو پھر بستر پر شب ہجرت کسی تم جیسے کو سلاتا. اگر میں مطلقاً تم جیسا ہوتا تو پھر شب ہجرت اپنے بستر پر کسی تم جیسے کو سلاتا. اگر میں ہوں بہو تم جیسا ہوتا تو پھر میدان مباہلہ میں، واہ صحیح واہ کمال ہے آپ حضرات. اگر میں ہوں بہو تم جیسا ہوتا تو پھر میدان مباہلہ میں صرف اپنے جیسوں کو نہ لے جاتا. اگر میں اینن ذاتن تم جیسا ہوتا تو پھر چادر تطہیر میں علی و فاطمہ حسین و حسن کی موجودگی میں کسی اور تمنا رکھنے والی شخصیت کو منع نہ کرتا. جی میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر میں تم جیسا ہوتا تو صیغہ اخوت پڑھتے وقت، اب فکرہ آپ نے دینا ہے بابا، میں نے نہیں دینا. اگر میں تم جیسا ہوتا تو صیغہ اخوت پڑھتے وقت صرف علی کو اپنا بھائی نہ بناتا. اگر میں تم جیسا ہوتا تو جب مسجد میں دروازے بند کرائے گئے ہیں تو اپنے دروازے کے ساتھ فقط علی کا دروازہ کھلا نہ رکھتا. یہی یوحا الیہ منوا رہا ہے. جس طرح حضرت انسان کی قوت ناطقہ یعنی اس کی قوت نطق اسے باقی حیوانوں سے الگ کر رہی ہے، باقی جانداروں سے الگ کر رہی ہے. میں بھی حیوان، وہ بھی حیوان، بھینس بھی حیوان، بیل بھی حیوان، جتنے جاندار ہیں وہ سب حیوان. لیکن پھر انسان ان سب سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو قوت نطق انسان کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. تو اس قوت ناطقہ نے آ کر انسان کو باقی حیوانوں سے افضل بنوا لیا. اب اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ میاں صاحبزادے تم تو گدھے ہو، وہ لڑنے پر، مرنے پر، مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ میں افضل ہوں، مجھے گدھے سے ملا دیا. یار تجھے مفضول سے ملایا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، محمد کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے. تو اس یوحا الیہ نے آ کر میرے رسول کو تمام حضرت بشر سے الگ کر دیا، افضل منوا دیا. میرا حبیب، میرا محبوب یہ نادان ہے، یہ تیری شان کو نہیں سمجھتے. انہیں پتا نہیں ہے کہ میں نے تجھے کیسا آئینہ بنایا ہے. واہ صاحب، میں نے کیسا فکرہ دیا ہے. انہیں تیرا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تجھے کیسا آئینہ بنایا ہے. ایسا صاف کیا ہے، ایسا صاف کیا ہے، ایسا صاف کیا ہے کہ تجھے مصطفیٰ بنا دیا ہے. میرا محبوب، میرا حبیب، میری